السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان اپنے دین کی حفاظت کیجیے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور ہم پر انعامات کو نچھاور کر دیا۔ میں اسی کی حمد بیان کرتا ہوں جس نے مخلوق میں سے بہترین شخص کو ہم پر مبعوث فرمایا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے۔ اس نے متقین کے لیے جنت جو کہ سلامتی کا گھر ہے اس میں اکرام کا وعدہ کر رکھا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جن کا مقام بہت بلند ہے۔ اے اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر درود و سلامتی نازل فرما۔ حمد و ثنا کے بعد، اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، کیونکہ تقوی ہی بہترین زاد راہ ہے جس کی وجہ سے بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور اسی کی وجہ سے عظیم دن کی سختیوں سے بچا جا سکتا ہے، اور آخرت میں مناجات کا بہترین نتیجہ اسی تقوی کی بنیاد پر ہوگا۔ اس لیے اپنے مولا سے ملنے کے لیے کچھ ذخیرہ کر لو، کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے تمہیں ایک ان قریب آنے والے عذاب سے ڈرایا ہے، جس دن آدمی دیکھے گا جو کچھ اس کے ہاتھوں میں آگے بھیجا ہے، جس دن آدمی وہ دیکھے گا جو کچھ اس نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا تھا، اور کافر کہے گا اے کاش میں مٹی ہو گیا ہوتا۔ اے اللہ کے بندو، بلا شبہ زندگی دین کے سانچے میں بہترین ترین زندگی ہے۔ یہ دین ایک بہترین قلعہ ہے، یہ دین بلندی کا ضامن ہے، اور یہ دین ہر مسلمان کو اس دن کی سختی سے بچائے گا جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اسی دین کی وجہ سے دنیا کو بہتر بنایا جا سکتا ہے اور آخرت کو سعادت مند اور نجات والا بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہی دین تو ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کے قلب میں روشنی پیدا کرنے والا بنایا ہے۔ اسی روشنی کی وجہ سے وہ اپنے اللہ کا نور اور حقائق کو جانتا ہے، پھر بندہ ہدایت کی طرف چل دیتا ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، بھلا جس کا سینہ اللہ نے دین اسلام کے لیے کھول دیا ہے، سو وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی میں ہے۔ سو جن لوگوں کے دل اللہ کے ذکر سے متاثر نہیں ہوتے ان کے لیے بڑی خرابی ہے، یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، بھلا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا، اور ہم نے اسے روشنی دی کہ اسے لوگوں میں لیے پھرتا ہے، اور اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے، بھلا اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں پڑا ہو، وہاں سے نکل بھی نہیں سکتا۔ اسی طرح کافروں کی نظر میں ان کا کام آراستہ کر دیا کرتے ہیں۔ اس لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ایک مسلمان اپنے دین کی حفاظت کرے، اسے سینے سے لگا کر رکھے، اسے باطل چیزوں سے پراگندہ نہ ہونے دے، اسے گمراہی سے بچاتا رہے، اور خاص طور پر اپنے عقیدے کو فاسد عقیدے سے دور رکھے، فتنوں سے بچاتا رہے، گمراہی سے دور رہے، اور الحاد کے قریب بھی نہ بھٹکے، کیونکہ الحاد دین کی ساری بنیاد کو منہدم کر دیتا ہے، پھر وہ گمراہ ہوتا ہے، ہدایت والا نہیں، پھر اس کی نیکیاں مٹا دی جاتی ہیں، زیادہ نہیں کی جاتی، پھر وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی بھلائی اور نیک کام کیا ہی نہیں، کیونکہ وہ سیدھے راستے سے بھٹک چکا ہے، اور ایسے راستے پر چل پڑتا ہے، اور ایسے راستے پر پہنچ جاتا ہے جس کی گمراہی کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ پھر وہ تکبر کرتا ہوا واپس گمراہی کی طرف ایسا پلٹتا ہے کہ حق کو باطل سے چھپا لیتا ہے، یہاں تک کہ اس کی فطرت سلیمہ اور اصلاح اس کے لیے دشوار ہو جاتی ہے، حالانکہ اس کی اس سرکشی پر دلائل اور براہین پوری قوت سے دلالت کر رہے ہوتے ہیں، مزید برآں کہ اس کے اس عمل پر موجودہ دور کے فتنے برپا ہو جاتے ہیں، جیسا کہ مختلف چینلز، ویب سائٹس وغیرہ، انہی کی وجہ سے وہ باطل کی طرف راغب ہو جاتا ہے اور حق سے دور ہٹ جاتا ہے، جیسا کہ ہمیں رسول خدا
صلوات اللہ وسلام علیہ نے حدیث حذیفہ بن یمان میں اس کی خبر دی ہے۔ چنانچہ شیخان نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دوسرے صحابہ کرام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے متعلق سوال کیا کرتے تھے، لیکن میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا اس خوف سے کہ کہیں میں اس فتنے میں نہ پڑ جاؤں، اس شر کے اندر نہ پڑ جاؤں۔ تو میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، ہم جاہلیت میں شر کے زمانے میں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خیر و برکت اسلام کی عطا کی، اب کیا اس خیر کے بعد پھر شر کا کوئی زمانہ آئے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں نے سوال کیا اور اس شر کے بعد پھر خیر کا کوئی زمانہ آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، لیکن اس خیر پر کچھ دھواں ہوگا۔ میں نے عرض کیا وہ دھواں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میری سنت اور طریقے کے علاوہ دوسرے طریقے اختیار کریں گے، ان میں کوئی بات اچھی ہوگی اور کوئی بری۔ تو میں نے سوال کیا کیا اس خیر کے بعد بھی شر کا کوئی زمانہ آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جہنم کے دروازوں کی طرف بلانے والے پیدا ہوں گے، جو ان کی بات قبول کرے گا اسے جہنم میں وہ جھونک دیں گے۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ان کے اوصاف بھی بیان کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ ہماری ہی قوم مذہب کے ہوں گے، ہماری ہی زبان بولتے ہوں گے۔ میں نے عرض کیا پھر اگر میں ان لوگوں کا زمانہ پاؤں تو میرے لیے آپ کیا حکم کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو لازم پکڑنا۔ میں نے عرض کیا اگر مسلمانوں کی کوئی جماعت نہ ہو اور نہ ان کا کوئی امام ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ان تمام فرقوں سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لینا، اگرچہ تجھے اس کے لیے کسی درخت کی جڑ چبانی پڑے یہاں تک کہ تیری موت آ جائے، اور تو اسی حالت پر ہو تو یہ تیرے حق میں بہتر ہے ان کی صحبت میں رہنے سے۔ اے اللہ کے بندو، اس حدیث میں بالکل واضح ہے کہ یہ امت اپنے دین اور عقیدہ سے کبھی جدا نہیں ہو سکتی اور نہ ہی اس کی حفاظت سے غافل رہ سکتی ہے، کیونکہ بندے کا اپنے رب سے ملنے کا یہی حقیقی ذریعہ ہے، یہی وہ معاملہ ہے جو عدل پر مبنی ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے پیدا کیا ہے جنوں اور انسانوں کو صرف عبادت کے لیے۔ اس آیت میں قبولیت عبادت کی جو شرط لگائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی، اور اللہ کی بھی صرف اسی طرح عبادت کی جائے گی جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے۔ خبردار، اپنے دین کی حفاظت کیجیے ان تمام قسم کی عبادات سے جو آج معاشرہ میں ضم ہو چکی ہیں، جن کی نہ تو کتاب اللہ میں کوئی ثبوت موجود ہے اور نہ ہی سنت رسول اللہ میں، بلکہ اس کی دلیل تو امت کے سلف صالحین میں بھی نہیں ملتی۔ اسی طرح یہ بات بھی جاننا انتہائی ضروری ہے کہ آپ غلو سے بچیں، جو کہ فتنہ تکفیر کو پھیلاتے ہیں، ان سے بچنا بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ ان کی اختراع ہے اور بدعت ہے۔ وہ اسی کے ساتھ باطل سے مل جاتے ہیں اور خود کو فتنے کی آگ میں جھونک دیتے ہیں، پھر یہی آگ معصوموں کا بلا حدود خون بہاتی ہے اور ان جانوں کو قتل کرتی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ اسی طرح اپنے دین کو موجودہ دور میں پھیلے الحاد سے بھی ایک مسلمان کو بچنا انتہائی ضروری ہے، جو دین کے اندر شبہات پیدا کرتے ہیں، باطل چیزوں کو پھیلاتے ہیں، گناہوں کی دعوت دیتے ہیں، اسلام میں دھوکہ دہی کو عام کرتے ہیں، نوجوانوں اور شباب کو بھٹکاتے ہیں، دین کو بیچتے ہیں، باطل کو حق سے دبانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان کا مقابلہ کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں، پھر وہ باطل کا سر توڑ دیتا ہے، پھر وہ مٹنے والا ہو جاتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، جب بندہ اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے تو پھر وہ ایسا مسلمان ہو جاتا ہے جو اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑے ہوتا ہے، اللہ کی معیت اور مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، اسی مدد کے ساتھ وہ زمین والوں کے مکر و فریب سے نکل جاتا ہے۔ وہ بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے
اور اسے ہی اپنا مولا اور مالک تسلیم کرتا ہے، پھر وہ لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا کہ اسے کون اچھا سمجھتا ہے اور کون اچھا نہیں سمجھتا، کون اس کی قدر کرتا ہے اور کون اس کی ناقدری کرتا ہے۔ یہی شخص سیدھے راستے پر ہے، اسی سیدھے راستے پر اسے موت آ جاتی ہے۔ یہی وہ دین ہے جو دین حق، جس کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف سے تشریف لائے، جنہوں نے بندوں کو ظلمات سے نور کی طرف نکالا۔ یہی وہ دین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے، اسے ہی غالب کرے گا۔ اس کا وعدہ تو سچا ہے اور وہ اپنے وعدے کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا، اور نہ ہی اپنے وعدے کو کبھی بدلتا ہے، کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے، اس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کرے، اور اگرچہ مشرکین اسے ناپسند بھی کریں۔ اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ، اسے مضبوطی سے تھام لو، اس کے ساتھ چمٹے رہو تو تم فائزین اور کامیاب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن مجید کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور سب کو اس ذکر حکیم سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔